اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب العصران وتکرر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 51 اور 52 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ اب جبت اور طاغوت پر اعتقاد رکھنے لگے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کافر ایمان والوں کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ بد نصیب ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ اب جبت اور طاغوت پر اعتقاد رکھنے لگے ہیں۔ ناظرین، تاج العروس میں، یہ لغت کی ایک کتاب ہے، اس میں الجبت کے معنی بت، ساحر، کاہن کے لکھے ہیں۔ علامہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی سحر کے بتائے ہیں۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ یہ لفظ سریانی الاصل ہے، جس کے معنی مجوف، کھوکھلی چیز کے ہیں۔ اس کے بعد یہ لفظ ہر خالی چیز اور کھوکھلی چیز کے لیے استعمال ہونے لگا۔ ناظرین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الجبت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بیکار محض ہو، الذی لا خیر فیہ، وہ جس میں بھلائی نہ ہو۔ اس کا اطلاق جادو، جادوگر، جوتش، رمل، فال گری وغیرہ خرافت پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الترک والطیرۃ والعیافۃ من الجبت، کنکریاں پھینک کر فال کرنا، بدشگونی اور پرندوں کے ناموں، آوازوں اور ان کے گزرنے سے فال پکڑنا جبت میں سے ہے، اور یہ سب اوہام پرستی کی اقسام ہیں۔ اور صاحب المنار لکھتے ہیں کہ فالمانی الجامع الجبت هو الدجل والاوہام والخرافات، مکر و فریب، وہم پرستی، خرافات کو جبت کہا جاتا ہے۔ امام جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کچھ یوں لکھی ہے، والطاغوت الکاہن والشیطان وکل رأس فی الضلال، طاغوت کا اطلاق کاہن اور شیطان پر بھی ہوتا ہے، اور اس شخص کو بھی طاغوت کہتے ہیں جو کسی گمراہی کا سرغنا ہو۔
ناظرین، امام ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ یہ مشہور سیرت نگار گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ الجبت عند العرب ما عبد من دون اللہ، یعنی عربوں کے نزدیک ہر وہ چیز جبت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کی جائے، اور ہر وہ چیز طاغوت ہے کل من اضل من الحق، جو راہ حق سے گمراہ کرنے والی ہو۔ جبت کی جمع جبوت ہے اور طاغوت کی جمع طواغیت۔ ناظرین، بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ جبت دراصل اوہام و خرافات کے لیے ایک جامع لفظ ہے، جس میں جادو، ٹونے ٹوٹکے، جنتر منتر، سیاروں کے انسانی زندگی پر اثرات، فال گیری، نقوش اور تعویذ وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ اور طاغوت ہر وہ باطل قوت اور نظام ہے جس کی اطاعت کرنے پر لوگ مجبور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلہ میں انہیں اس فرد اور ادارہ یا حکومت کی اطاعت کرنے پر مجبور کیا جائے یا مجبور بنا دیا جائے، اور لوگ انہیں احکام الہیہ کے علی الرغم برعکس تسلیم کر لیں۔ یہ گاؤں کے چودھری بھی ہو سکتے ہیں، پیر و مشائخ بھی ہو سکتے ہیں، اور سوشلزم یا جمہوریت کی طرح باطل نظام بھی، اور فرعون اور نمرود کی طرح سرکش بادشاہ بھی۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کافر ایمان والوں کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ان یہود و نصارہ کی اکثریت ایسی ہے جو اوہام و خرافات اور ٹونے ٹوٹکے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بجائے طاغوت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اپنی ایسی گمراہ حالت کے باوجود دوسرے کافروں اور مشرکین وغیرہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان ایمان لانے والوں یعنی مسلمانوں سے تو تم ہی اچھے ہو اور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، یعنی خود تو سراسر ضلالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مشرکوں کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہونے کے سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ مشرکین مکہ نے جب بھی مدینہ پر چڑھائی کی تو یہود ہمیشہ قولاً اور عملاً ان کا ساتھ دیتے رہے۔ ایسے ہی کسی موقع پر مشرکوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ سچ بتانا کہ یہ مسلمان بہتر ہیں یا ہم، اور ان سے پوچھا اس لیے پوچھا گیا کہ عرب بھر میں یہود کی علمی ساخت تھی، لیکن یہ بے ایمان مشرک محض مشرک کو خوش کرنے کی خاطر ایسا جواب دے دیتے، حالانکہ حقیقت انہیں پوری طرح معلوم تھی کہ شرک اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے، اور مسلمان موحد ہونے کی بنا پر مشرکوں سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہی وہ بد نصیب ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ناظرین، جب کوئی قوم علمی خیانت اور بد دیانتی میں اس قدر نچلی سطح پر اتر آئے تو اس وقت ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف اور حی بن اخطب قریش مکہ کے ہاں گئے تو اس لیے تھے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کا کچومر نکالیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش مکہ تو ایک طرف، اگر یہ سارا جہان بھی یہ لوگ اپنے ساتھ ملا لے تو جو لعنت اللہ کی طرف سے ان کے مقدر میں ہو چکی ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتے، نہ ہی انہیں کوئی مسلط ہونے والی ذلت سے بچا سکتا ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ ایک توضیح بیان کروں گا۔ یہاں لفظ تعویذ بھی آیا ہے جو کہ بعض علماء کے نزدیک جبت میں داخل ہے۔ ناظرین، تعویذات کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات لوگوں کو پائے جاتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ بالکل شرک ہے، لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ شرک وہ تعویذ ہے جو شرکیہ کلمات پر مبنی ہو یا شرکیہ طور طریقے پر مبنی ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند احادیث ہیں کہ انہوں نے اس تعویذ کو منع فرمایا جس میں بتوں کا ذکر تھا یا شرکیہ کلمات موجود تھے۔ دوسرے تعویذات کو آپ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جس سے کسی کا بھلا ہو جائے وہ کام کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ وضاحت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ علماء کرام اس چیز کے گواہ ہے، علماء بتاتے رہتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات کلیئر ہونا چاہیے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے، ہمیں جبت اور طاغوت سے بچائے، ہمیں اللہ تعالی شیطان کے شر سے بچائے، شر نفس سے بچائے، اور صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، صالحین کے رستے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔